السلام علیکم حضرات، باسلام عرض ہے کہ اس وقت امت ایک بہت بڑے دوراہے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہ دوراہا کیا ہے؟ ایک ریسسٹنس پاور بنتی ہے جس کا منبع ایران رہتا ہے، اور وہاں سے ایک بڑی مقدار میں مدد یمن کے شمال میں حوثی انصار اللہ جو زیدی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان تک جاتی ہے، اور ایک عرب شیعوں تک ان کی مدد جاتی ہے۔ عرب شیعہ سے مراد کی ایران کی اکثریت جو ہے یہ ایرانی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایک زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں عرب فوجیں ان پہ حملہ ور ہوئی تھی، خالد بن ولید اور دیگر دوسرے سپہ سالاروں کی قیادت میں۔ آپ دوسری بات، امت پہ ایک اور بڑا عذاب آیا ہوا ہے۔ کیرل سے کچھ لوگوں نے لو جہاد شروع کیا، نہیں کیا اللہ عالم۔ جواب میں ہندوؤں نے مسلمانوں کی گھر واپسی کرنے کا ایک طریقہ اختیار کیا، تو بہت سے کم مطلب کی مفاد پر مسلمان گھر واپسی پہ آمادہ ہو گئے، اور ان لوگوں نے جو یہ گھر واپسی پہ آمادہ ہوئے تھے تو ان صاحبان نے کیا کہ گھر واپسی میں آمادہ ہونے کے بعد بہت ساری لڑکیاں بھی آج کل، کیونکہ طاقت کی طرف جانا عورتوں کی ایک عادت ہے، تو ان لوگوں کے روابط ہونے لگے غیر مسلموں سے، اور یہ روابط میں محض 0.5% ہی شادی میں تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن لڑکیاں خراب ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا ہے خراب ہو رہی، اور بہت تیزی سے یہ خرابی کی طرف مسئلے بڑھے گئے۔ اب ہم اپنے پرانے مشن کی طرف آتے ہیں، مطلب پرانے جو ہمارا ایک موضوع تھا کہ ریسسٹنس کو کاٹ ڈالا۔ اب کس نے؟ امریکن ورلڈ پاور کے پراکسی الائی وہابی اہل حدیث لوگوں نے۔ ان کے پیچھے طیب اردغان صاحب تھے۔ اب طیب اردغان صاحب کے بارے میں آج تک ایک معمہ ہے کہ وہ صوفی ہیں، کہ وہ اخوان المسلمین کے ہیں، اور اخوان المسلمین اور جو ترکی کا تصوف ہے وہ آپس میں کس طرح سے منگل ہیں۔ مصر میں کیا ہو رہا ہے؟ مصر میں الازہر یونیورسٹی کیا کر رہی ہے؟ کیا اس نے کوئی فتوے وغیرہ دیے اپنی حکومت کو کہ تم حملہ ور ہو اسرائیل کے اوپر 8 لاکھ فوج رکھ کے، یا الازہر محض کچھ لوگوں کو الف زبر آ بے زبر با تے زبر تا پڑھا کے پوری دنیا میں اور بالخصوص ہندوستان کے دیہی علاقوں میں بھیجنے کے لیے ہیں کہ بھائی تم جاؤ اور یہاں کے تم مختلف عہدوں پر فائز ہو جاؤ؟ ایک جولانی صاحب آتے ہیں، کسی زمانے میں یہ القاعدہ کا حصہ تھے، پھر داعش کا حصہ بنے، یا پھر داعش سے ان کی شروعات ہوئی، یا جو بھی ہے، اور پھر انہوں نے حزب تحریر الشام بنائی اور مختلف طور پہ ہو گئے، انہوں نے اپنی داڑھی کٹوا لی اور پھر یہ ماڈرن ہو گئے۔ لیکن یہ داڑھی ٹوپی پہ اتنا زور دینے والے مختلف مولاناؤں نے کچھ نہیں کہا، اور انہوں نے گولان ہائٹس پہ کوئی حملہ اسرائیل پہ نہیں کیا۔ بشر الاسد جس علاوی طبقے کا تھا، پھر اس نے بات پارٹی کو اختیار کیا، اور بات پارٹی کے ان کے والد محترم نے بات پارٹی کو اختیار کیا، پھر ایک بغاوت کے تحت پارٹی میں بھی انہوں نے ایک بغاوت کی، اور بغاوت کر کے یہ صاحب جو تھے آن پہنچے ایک فوجی باتسٹ کے طور پر۔ پھر ایک دکھاوے کا الیکشن ہوتا رہا، انہوں نے مسلم بردرہڈ کو بری طریقے سے مارا۔ مسلم بردرہڈ نہ آ جائیں، لہٰذا انہوں نے سیریا میں، یہ مصر میں بھی النور پارٹی نے مسلم بردرہڈ کے خلاف کام کیا، بے انتہا بری طریقے سے کام کیا، اور السیسی کو لا کے بیٹھا دیا۔ سیریا میں مسلم بردرہڈ نہ آ جائے، اور مسلم بردرہڈ کے 30-40 ہزار لوگوں کو اسد کے باپ نے مارا تھا، تو انہوں نے لا کر کے بیٹھا دیا ایک وہابی جولانی کو،
پتہ نہیں کہاں کا، یہ کیا نام ہے اس کا، کہاں کا جولانی ہے اور کیا کرتا ہے، اللہ جانے کیا بیچتا ہے۔ جارڈن میں خود کو سید کہنے والے، ہو سکتا ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہو، ان کی مختلف مائیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہودی اور نصارہ اور یوروپین اور امریکن آئی ہیں۔ ان لوگوں نے پورے اس خیل کو، اس خطے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور ان کا کام صرف ہے کہ اسرائیل کی طرف جانے والی کسی بھی میزائل کو ہم روک لیں۔ رہا سوال ان مرد مجاہد حوثیوں کا، حوثی کے اوپر خود ایک عذاب بن کے سعودی عرب ٹوٹا پڑا ہے، اور نیچے کے وہاں کے جو سنی لڑاکے ہیں، اب اللہ علم وہ سنی ہیں، وہ وہابی ہیں، وہ شافیت میں وہابیت ہیں، مگر پرائم دشمنی ان لوگوں کے ساتھ ہے، مطلب اہم دشمنی ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ سب ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے اوپر ٹوٹے پڑے ہیں۔ رہا سوال ایران کا ہے، تو پہلے کہا گیا کہ ایران کی اکثریت وہ یہ چاہ رہی ہے، چاہے مجاہدین خلق کے لوگ ہو یا وہاں کی عوام ہو، کہ ہم اپنے ملک کو دیکھیں پہلے، اور ہم یہ پوری دنیا میں یہ سب نہ کریں۔ وہ آیت اللہ کی ایک سوچ تھی، اور اسی سوچ کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ عراق میں یہ جو ایران نے فارسی نظریات فکر کو بڑھانے کی کوشش کی ہیں، اس کے تحت سیستانی صاحب کو لے جا کے وہ جو کیا گیا ہے، تو اس سے مقتدی الصدر جو عربی النسب ہے وہ بہت زیادہ ناراض ہیں، ان کے لوگ ناراض ہیں، لہٰذا انہوں نے بہت زیادہ ووٹ سے چیزیں جیتی بھی۔ کردوں کے علاقے میں ان کی علاقائی قومیت کا مسئلہ ہے۔ ترک علاقے یو ایس ایس آر کے بعد بالکل غیر مذہبی سے سمجھ میں آنے لگے ہیں۔ شمالی افریقہ میں لیبیا کا حال معمر غدافی کے بعد کسی سے چھپا نہیں ہے۔ سوڈان میں ایک ایسی خانہ جنگی عروج پہ ہے کہ وہاں کے خود لوگ کھانے کو محتاج ہیں۔ پورے افریقہ کا یہی حال ہے، چاہے وہ مسلم علاقے ہو یا غیر مسلم علاقے ہوں۔ صومالینز کی مچھلیوں کا میں اس طرح سے ڈمپ کیا گیا کچڑا کہ صومالی اپنی مچھلیوں کو مارنے کے لیے جب دور تک آئے، ان کو مچھلیاں نہیں ملی، تو وہ بیچارے مجبوری میں وہ حضرات ڈکیت بن گئے، اور پھر مجبوری کیا، پھر ان کے لیے ایک پورا یہ ایک انڈسٹری ہو گئی جہازوں کو لوٹنا۔ ادھر انڈونیشیا اور ملیشیا کے حالات کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ پام آئل کی ایک انڈسٹری ہے، وہاں پہ جو کچھ بھی ہو، ایک فری آچے موومنٹ تھا، وہ بھی ایک پریشانی کا سبب رہا ہے پورا اس ملک میں۔ آپ کے علاوہ آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ فلیپینز جو کسی زمانے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہ بھی اسپینش حملوں سے اور آٹومن کی ہار سے اکثریتی مسلمان نہیں رہ گیا۔ جنوبی ایریے میں داعش یا القاعدہ نے قدم جمائے، اور وہ بھی جاتا رہا۔ افغانستان کے حالات یہ ہیں کہ طالبان نے حکومت حاصل کرنے کے بعد پاکستان ہی پہ حملہ کر دیا۔ چین میں مسلمانوں پہ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر خود اس طرح کا کرپشن ہے، اس طرح کی بے حیائیاں ہیں کہ ان کے کالجز میں ان کے لڑکیوں کا لباس ہے۔ عجیب و غریب حالات ہیں جو سمجھ سے پرے ہیں۔ اور رہ گیا یہ ایک بنگلہ دیش کا موضوع ہے، وہاں پہ اسکون کا موضوع ہے۔ کل ایک اسکون کے صاحب ملے تھے، ان کو یہ تشویش تھی کہ وہاں مندر توڑے جا رہے ہیں۔ اذیت کا معاملہ ہے، کسی کی عبادت گاہ کو ہم کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں مندر توڑے جا رہے ہیں، یہاں شیخ حسینہ صاحبہ کو ساڑی خریدوائی جا رہی ہیں۔ ابھی شنکراچار صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ ہمارے تعلقات بنگلہ دیش سے تھے، نہ کہ شیخ حسینہ سے، کہ ریڈ کارپٹ بچھا کے ان کو ساڑی خریدی جائے۔ ہم کو بنگلہ دیش سے ایک اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے کہ وہ کسی طرح سے بھی پاکستان کے نظریات کے قریب نہ جائیں۔ بہرحال ہماری مودی سرکار کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بنگلہ دیش کی اکثریت ایک بہت بڑی اکثریت مسلمان ہے، اور بنگلہ دیش کی حکومت کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ بنگالیوں میں جو درگا ماتا کی طرف ان کے رجحانات ہیں، اور اس کے لیے وہ کچھ کرنا، ان کے مطلب ان کے مخالفت میں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوؤں کی مخالفت میں کسی بھی ملک کے باشندے، وہاں کا ہر عوام ہے، چاہے وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، جیسے بنگلہ دیش میں چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، یا ہندوستان میں چاہے وہ ہندو ہو یا وہ مسلمان ہو،
بالآخر ہم کو آنا پڑے گا اپنے ملک، اپنے پیارے وطن ہندوستان کی طرف۔ تو ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ مودی صاحب کے مطلب ایک جیو پولیٹیکل نظریہ رکھنے والے جو آر ایس ایس کے ہیڈ ہیں، انہوں نے یہ مودی صاحب ان لوگوں کے آپس میں جو بھی اختلافات ہوں تو جیسے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی مسلمانوں کو بھی جینے کا حق ہے، وہ ہمارے لوگ ہیں اور فلاں فلاں، لیکن رام بھدراچاریہ جیسے لوگ ایک بارگی انہی کی باتوں پہ نالا ہو گئے کہ ہم مسجدوں میں کھدائی ہم کو کرنے کا حق ہے۔ تو بس اتنا سے دونوں میں ہیں، دونوں ہی کوئی مسلمانوں کو حمایتی نہیں ہے، چاہے رام بھدراچاریہ صاحب بہت قابل احترام ان کی ٹیم ہو یا آر ایس ایس والوں کی، مگر یہ دونوں ایک جیو پولیٹیکل گیم کو سمجھتے ہیں اور ایک جیو پولیٹکس کے کا علم شاید نہیں رکھتے ہیں، اور اس لیے اس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات، ان لوگوں کے اندر بھی مختلف اختلافات ہیں جو پھوٹ پڑے ہیں ہندوستان میں۔ دوسری طرف ہندوستان کے مولویوں کی طرف ہم آتے ہیں، کچھ صوفی گھرانوں کی طرف آتے ہیں۔ تو جو جیو پولیٹیکل اپنا ایم ہے مودی صاحب کا کہ یا پھر امریکہ کا، اور اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک کی ترقی ہونی چاہیے، پاکستان کا وجود ختم ہونا چاہیے، ایک ناپاک وجود ہے، تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ گلگت بلتستان کو کاٹ کے تاجکستان کے کچھ علاقے لے کے ایک حکومت بنائی جائے جو پرنس کریم آغا خان کی قیادت میں قائم ہو، جس سے چائنا کا سی پیک رک جائے۔ روس نے تاجکستان میں اسی لیے ان اسماعیلیوں کے رہنے پہ پابندی لگائی، تو پرنس کریم آغا خان آئے تھے تو سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ اجمیر کے خانوادے اور کچھوچے کے بھی کچھ صاحبان تھے، بہت قابل احترام سید زادگان، یہ تمام لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اچھا لگا ان لوگوں کو وہاں پہ دیکھ کے کہ بھائی یہ بڑا بھی سوچتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں، اور ملک کا مفاد اسی میں ہے جو مودی صاحب کی جو جیو پولیٹیکل سوچ ہیں کہ کس طرح سے سی پیک کو روکا جائے۔ ٹرمپ آن پہنچے ہیں، یہ بنگلہ دیش کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا۔ ٹرمپ آن پہنچے ہیں، یہ ہندوستان کے لیے مفاد کا سبب بنے گا، کیونکہ ٹرمپ کی جو بھی ایک سوچ ہے وہ ان کے ڈیپ اسٹیٹ، ان کے خفیہ طاقتوں سے الگ وہ اپنی طریقے سے سوچتے ہیں، امریکہ فرسٹ کے لیے سوچتے ہیں، اور ہمارے مودی صاحب انڈیا فرسٹ کے لیے سوچتے ہیں۔ شاید کشوچے کے کچھ صوفی حضرات ہیں، محمد اشرف صاحب جو بھی ہو، یہ بھی انڈیا فرسٹ کے لیے سوچتے ہیں، اور جیو پولیٹکس میں یہ مولانا سعد، یہ مودی جی کے بہت حمایتی ہیں۔ تو آر ایس ایس واقع جو ہے وہ تو شاید سمجھ رہے ہیں آر ایس ایس کی کور ٹیم، تو اسی طرح سے رام بھدراچاریہ صاحب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر مسجد کے اندر مندر نہ کھودا جائے، مودی جی کے ہاتھ کو مضبوط کیا جائے، جس طرح سے آر ایس ایس کے یہ قائدین اور کچھوچے اجمیر شریف اور نظام الدین اولیاء اور دیگر مسلم قائدین کر رہے ہیں۔ اپنا خیال